بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے۔ میں طارق متین ہوں۔ واللہ خیر الماکرین۔ اللہ سب سے بہتر تدبیر فرمانے والا ہے، وہی بچائے گا میرے دیس کو بلاؤں سے، جو بارش میں شجر سے گھونسلہ گرنے نہیں دیتا، کیونکہ اس کی تدبیر تمام تدابیر کی امام ہے۔ کوئکلی شروع کرتے ہیں بات مریم نواز شریف صاحبہ، جو آج کل بچیوں کو گلے لگا کر رو رہی ہیں، تقاریر کر رہی ہیں فیس بک پر۔ جب آپ نے اپنی فیملی میں، اپنے لوگوں میں دیکھا ہوگا نا، ایسے کمنٹس ہوتے ہیں کسی بھی تصویر پہ، نائس، ماشاءاللہ، تو وہ بالکل اسی طرح کی تقاریر کر رہی ہیں۔ ان تقاریر کے ساتھ کیا ہوا ہے اس پر میں تھوڑا آگے جا کر بات کروں گا، لیکن پہلے بات محسن نقوی کی۔ محسن نقوی اسٹیبلشمنٹ کے نمائندے، یہ بھیجے گئے امریکہ، اور مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ یہ دکھایا جائے کہ ہمارے تعلقات بہت بہتر ہیں، وہاں سے کوئی پریشر نہیں آ رہا۔ یہ جو مقصد تھا، یہ مقصد ہی پریشر ظاہر کرتا ہے کہ کتنے پریشر میں ہیں، کہ یہ ظاہر کرنے کے لیے وہاں بندہ بھیج دیا کہ ہم پہ کوئی پریشر نہیں ہے، ہماری ملاقات ہے، ہمارے تعلقات ہیں۔ ہمارا بندہ ٹرمپ کی تقریب حلف برداری میں موجود ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ ہمارے سامنے خبریں کیا آئی تھیں۔ یہ ایکسپریس نیوز نے خبر دی تھی۔ ایکسپریس نیوز نے خبر دی، محسن نقوی امریکہ پہنچ گئے، ڈونلڈ ٹرمپ کی تقریب حلف برداری میں شریک ہوں گے۔ اس کے بعد آپ کے سامنے خبر آتی ہے، یہ دنیا نیوز کی خبر تھی، گوگل سرچ پہ انگلش میں ان کی، محسن نقوی ریچز واشنگٹن ٹو اٹینڈ ٹرمپس انوگرل اسپیچ۔ پھر اس کے بعد سما ہے، نقوی ان یو ایس ٹو اٹینڈ دا ڈونلڈ ٹرمپس انوگریشن سیریمنی۔ پھر اسی طرح سے آپ کو دیگر پاکستان کے ادارے یہ بتاتے ہوئے نظر آ رہے تھے کہ محسن نقوی وہاں بھیجا گیا ہے۔ محسن نقوی ڈونلڈ ٹرمپ کی تقریب حلف برداری میں پاکستان کی طرف سے ہوگا۔ ہم نے جے شنکر کو تو دیکھا تھا پہلی صف میں موجود، لیکن پاکستان کی حکومت کا نمائندہ کوئی موجود نہیں تھا۔ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا، بھیجا کس کو؟ وزیر داخلہ کو، جو انٹرنل افیئرز کا منسٹر ہے۔ حالانکہ یہ کام تھا فارن منسٹر کا، لیکن فارن منسٹر ہم نے بھیجا نہیں تھا، کیونکہ یہ اپنا نمائندہ ہے۔ اب جب اس کو بھیج دیا تو وہ اس تقریب میں داخل نہیں ہو پائے۔ خبریں یہ ہیں کہ کوشش کی گئی تھی پاکستان کے سفارتی حکام کی جانب سے کہ یہ ہو جائے، لیکن یہ نہیں ہو سکا۔ محسن نقوی نے اس کے بعد ایک عدد ہال میں کوئی ڈنر تھا، وہاں کچھ امریکی پارلیمنٹیرینز بھی غالباً موجود تھے، کچھ سابقہ سیاستدان موجود تھے۔ وہاں محسن نقوی نے شرکت کی، کچھ لوگوں سے مصافحہ کیا، کچھ تصویریں بنی، اور محسن نقوی نے وہاں پر ایک تقریر کی، اور وہ اس طرح کی تقریر تھی جس طرح کا جملہ ہوتا ہے نا، لوکنگ فارورڈ فار بیٹر ٹائز ود یو ایس، امریکہ سے بہترین تعلقات کا ہم یہ انتظار کر رہے ہیں۔ یہ اس طرح کی تقریر کی محسن نقوی نے، اور ٹویٹ کیا، اٹ واز گریٹ کیچنگ اپ ود یونائٹیڈ اسٹیٹس ریپرزینٹیٹو کین کیلورٹ، فارمر یو کے پرائم منسٹر لیز ٹروس اینڈ سینیٹر ٹامی ٹوبرول ان واشنگٹن ڈی سی۔ تو ایک اور تقریب میں جا کے، جہاں کچھ لوگ جمع تھے، محسن نقوی نے اس ڈنر پہ، یہ تقریب دن کی تھی، ڈنر پہ جا کے ان لوگوں سے میٹنگ کی، اور لکھا، وی ہیڈ انسائٹفل ڈسکشنز on the new political landscape and explored possibilities for building stronger ties۔ تو یہ محسن نقوی صاحب وہاں پہ کر کے آئے، گئے تھے ٹرمپ کی تقریب حلف برداری میں شرکت کرنے، اور اب یہ کیا ہے۔ خبر یہ آ رہی ہے وہاں سے، وہاں امریکہ میں موجود صحافی دوست یہ بتا رہے ہیں کہ اب یہ کوشش ہے کہ محسن نقوی کی کسی اعلیٰ امریکی عہدیدار سے ملاقات ہو، مصافحہ ہو، اس کی تصویر آئے۔ یہ کوششیں جاری ہیں، اور اب کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ نکالا جائے گا۔ مزید آپ کے سامنے تصاویر وغیرہ آئیں گی، دیکھیے کتنی کامیابی ہوتی ہے۔ یہ جو ایفرٹ ہے، یہ ایفرٹ بتا رہی ہے کہ کتنا پریشر ہے۔ اب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا کیا ہے؟ ٹرمپ نے آتے ہی پہلے ہی دن دھڑا دھڑ جس طرح سے اپنے فیصلے سنانا شروع کیے، یعنی اپنے بارڈرز کو محفوظ کیا۔ پھر اس کے بعد ٹرمپ نے 90 روز کے لیے تمام غیر ملکی امداد بند کر دی۔ ہمارے یہاں بڑی مثالیں دی جا رہی تھیں۔ دیکھیے امریکہ میں بھی جب کیپٹل ہل پر حملہ ہوا تو ان لوگوں نے کیا کیا؟ ان لوگوں نے فوری سزائیں دیں، ان لوگوں نے وہ سزائیں دیں جو 8 سال تھیں، 10 سال تھیں، 12 سال تھیں، ان لوگوں نے کوئی رعایت نہیں بخشی۔ یہاں تو کیا ہو رہا ہے، یہ باتیں ہم نے بڑی سنی تھیں۔ ٹرمپ آیا، اور ٹرمپ نے آتے ہی 1600 افراد، ان سب کی سزائیں معاف کر دی۔ یہ ٹرمپ نے آتے ہی کر دیا۔ جو کیپٹل ہل حملہ تھا اس میں موجود تمام افراد، سب کی سزا یو ایس پریزیڈنٹ نے معاف کر دی۔ جبکہ یہ جو آؤٹ گوئنگ پریزیڈنٹ تھا جو بائیڈن، اس نے جاتے ہوئے کیا کیا؟ آخری دن اپنے رشتہ داروں کی سزائیں معاف کی۔
آخری دن اپنے رشتہ داروں کی سزائیں معاف کی، جن کو متوقع سزائیں تھیں ان سب کی بھی سزائیں معاف کر کے وہ چلا گیا۔ تو یہ اب اس وقت ٹرمپ کے لیے وہاں پر بلے بلے ہو رہی ہے کہ آتے ہی اس نے لوگوں کی سزائیں معاف کی، دوسری جانب کیا ہوا ہے، دوسری جانب اپنے رشتہ داروں کی سزائیں معاف کی گئی ہیں۔ اب میں آپ کے سامنے ایک اور چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے عدالت میں، وہ تھوڑا سا آگے جا کے رکھوں گا، لیکن یہ جو مریم نواز شریف صاحبہ تقاریر کر رہی ہیں نا، ان تقاریر کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ مریم نواز شریف جاتی ہیں اس یونیورسٹی میں، اس یونیورسٹی میں، اس یونیورسٹی میں گھوم رہی ہیں، اور ان کی تقاریب میں آپ یہ دیکھیے کہ پیچھے ہر بار ایک ہی پیٹرن ہے، پورا ایک ہی پیٹرن ہے، ایک پی آر کمپنی نے ڈیزائن کیا ہے، پیچھے ایک بڑی سی اسکرین ہوتی ہے، سامنے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، ان اسٹوڈنٹس میں سے کچھ کو کوریوگراف کروا دیا جاتا ہے، پہلے سے بتا دیا جاتا ہے کہ آپ کھڑے ہوں گے اس جگہ اس موقع پہ، آپ آواز لگائیں گے میڈم مریم، اور اس کے بعد میڈم مریم آپ کو بلا لیں گی، آؤ اسٹیج پہ آ جاؤ، دیکھو یہ شعر لکھ کے آیا ہے، یہ تصویر لے کر آیا ہے، یہ میرے لیے پیغام لے کر آیا ہے، اس نے میاں نواز شریف کی تصویر بنائی ہے، یہ ہم مسلسل دیکھ رہے ہیں۔ اور مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں وہ اتریں گی اسٹیج سے اور بچیوں کو آگے جا کے گلے لگائیں گی، باقاعدہ وہ جو فیس بک والا شوق ہوتا ہے، بالکل اسی طرح کا شوق ہے مریم نواز شریف صاحبہ کا۔ سب سے پہلے طلعت حسین صاحب جو ان کے بڑے پرو اور عمران خان کے بڑے اینٹی صحافی قرار دیے جاتے ہیں، انہوں نے بھی کہا یہ کوریوگرافڈ ہے، بہت ممکن ہے کہ اس میں سے کچھ چیزیں اوریجنل بھی ہو سکتی ہیں، لیکن یہ کوریوگرافڈ ہے، سیکیورٹی کے مسائل ہوتے ہیں، سب کچھ ہوتا ہے، اس لیے پتا ہوتا ہے کہ کون کیا کرے گا، یہ کوریوگرافڈ ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیے مریم نواز شریف صاحبہ کے ساتھ سوشل میڈیا پہ صحافی خود کیا کر رہے ہیں۔ میں آپ کے سامنے کچھ مثالیں سوشل میڈیا سے رکھ دوں۔ ایک جانب لکھا گیا روز ایک جیسی تقریر، ایک جیسے ڈرامے، فلاں اسٹیج پر آ جائے، وہ پلر کے پیچھے کون چھپا ہے، سو سویٹ، پیارے بچے، سطحی باتیں، ماشاءاللہ سے آپ کی عمر 51 سال ہے، باربی کیوں بن رہی ہیں؟ کوئی رکھ رکھاؤ، سنجیدگی، متانت لائیے، الڑ دوشیزہ والے رویے کو چھوڑیں اور اپنی آئیڈیل بے نظیر بھٹو شہید یا پھر بھارتی خاتون سیاستدانوں کو دیکھیں اور سیکھیں۔ اور یہ مریم نواز شریف کو ٹیگ کر کے لوگ لکھ رہے ہیں کہ بی بی آپ بڑی ہو گئی ہیں، آپ بڑی بن جائیے۔ پھر اس کے بعد سمینہ پاشا صاحبہ انہوں نے لکھا مریم نواز نے خود کو ایک مضحکہ خیز کردار بنا دیا ہے، نون لیگ کے اپنے لوگ ان پر ہنستے ہیں اور نجی محفلوں میں شرمندہ بھی ہوتے ہیں۔ انسان میں بھلے عقل و دانش نہ ہو لیکن پھوڑ پن کی اس قدر تشہیر، کیا نون لیگ میں ایک بھی ایسا سلجھا ہوا شخص نہیں جو ان کو عقل دے سکے؟ امیر عباس صاحب نے لکھا مریم بی بی اپنی ساری محنت اور بھاگ دوڑ خود اپنے ہاتھوں سے، اپنے برتاؤ، بالی ووڈ کے طرز کے شوٹ، اداکاری، پھیکی اور انتہائی سطحی تقریروں، کوریوگرافی اور تیسری دنیا کی روایتی طرز سیاست سے ضائع کر چکی ہیں۔ فارم 47 کا دھبا اور داغ ویسے ہی ان کی اپنی سیٹ سے لے کر حکومت تک پر برقرار ہے، عوام میں کوئی جوش یا ولولہ بھی ان کے لیے نظر نہیں آتا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ مریم بی بی خود پسندی کے مرض کا شکار ہو چکی ہیں، اور جس حکمران کو یہ مرض لگ جائے وہ مختلف ہتھ کنڈوں سے حکمران تو بن سکتا ہے مگر کبھی لیڈر نہیں بن سکتا۔ سبی کاظمی صاحب نے لکھا ایک طرف دنیا کا سب سے بڑا اسٹیج ڈونلڈ ٹرمپ کی حلف برداری، اور ایک طرف یہ سستے اسٹیج ڈرامے۔ ایک بچی کھڑی ہو گئی اور اس بچی نے کھڑے ہو کر تقریر کی، وہ آ گئی ہے، وہ چھا گئی ہے، کر اپنا فرض ادا گئی ہے، او سب دی ماں او آ گئی ہے، آ گئی ہے او سب دی ماں آ گئی ہے، کر اپنا فرض ادا گئی ہے، او سب دی ماں آ گئی ہے، او سب دی ماں آ گئی ہے، کر اپنا فرض ادا گئی ہے۔ اور مریم نواز شریف صاحبہ نے بڑے بڑے ناخنوں والے ہاتھ اپنی آنکھوں پہ رکھے اور اپنے آنسو انہوں نے چھپانے کی وہاں پر کوشش شروع کر دی، یہ بظاہر نظر آ رہا تھا۔ مریم نواز شریف صاحبہ جو کر رہی ہیں وہ کریں، ان کو مبارک، لیکن پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ کس کو دے دیا گیا ہے؟ ان چھوٹے چھوٹے سستے ڈراموں کو۔ اس سے تو بہتر بزدار تھا، اس سے تو بہت بہتر تھا، مطلب وہ یہ خود بھی کہتا تھا کہ جی میں ابھی چیزیں سیکھ رہا ہوں، میں کروں گا، اور اپنے کام میں لگا ہوا تھا۔ یہاں مریم نواز شریف صاحبہ میری تصویر ٹرک پہ، کچرے کے ٹرک پہ بھی، میری تصویر رکشے پہ، میری تصویر ٹھیلے پہ، میری تصویر تھانے پہ، میری تصویر گرافکس میں، میرے ابا کی تصویر نگہبان کے تھیلے پہ۔ وہ بس کر دیں، آپ لوگوں نے اتنے بڑے صوبے اور اس کے ٹیکس پیئر کے پیسے کو اپنی ذاتی تشہیر کا ذریعہ بنا لیا ہے۔ روزانہ اخبار میں آپ کے 3 اشتہارات ہوتے ہیں، ڈیجیٹل پہ آپ کے اشتہارات ہوتے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے لوگ ان چیزوں کے ساتھ آپ کی تعریف کریں گے، یہ سمجھیں گے کہ آپ کام کر رہی ہیں؟ آپ کے جو کام ہیں ان کا کچا چٹھا کھولیں گے ہم نے کچھ چیزیں جمع کرنا شروع کر دیں گے، وہ بھی بتائیں گے لوگوں کو کہ آپ کر کیا رہی ہیں ان ایکچوئل۔
اس کے بعد جو عدالت میں ہو رہا ہے وہ بڑا دلچسپ ہے. اس وقت پاکستان کی سپریم کورٹ میں 3 جج صاحبان کے سامنے ایک کیس تھا. اس کے بعد ہوا یہ کہ ان جج صاحبان سے وہ کیس لے لیا گیا اور بتایا گیا یہ غلطی سے آپ کے پاس لگ گیا. یہ آپ کے پاس لگنا نہیں تھا, یہ غلطی سے آپ کے پاس لگ گیا. تو منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ ایک اللہ کا بھی منصوبہ ہوتا ہے, لوگ اپنے ڈیزائن سے چلتے ہیں, ایک ڈیزائن اللہ تعالیٰ کا ہوتا ہے. یہ کیس غلطی سے ابھی اگر آپ سے رہ گیا تو ہمارے پاس آ گیا. اب اس پر جوڈیشل آرڈر ہو چکا, اب کچھ نہیں ہو سکتا. اور اب آپ جو یہ کر رہے ہیں کہ اس جج کو اٹھایا یہاں لگا دیا, اس جج کو یہاں لگا دیا, یہ نہیں کیا جا سکتا. اور پاکستان کی اعلیٰ ترین عدالت میں جو اس وقت سچویشن ہے, جو رپورٹ ہو رہی ہے کہ معاملہ فل کورٹ کی طرف جائے گا 26ویں آئینی ترمیم کے بارے میں, اندر جج صاحبان خود بھی نہیں چاہتے کہ 26ویں آئینی ترمیم برقرار رہے. مجھے ان تمام, یہ بہت ٹیکنیکل چیزیں ہیں, ایک عام آدمی کو کتنی سمجھ میں آتی ہیں, مجھے اس سے غرض ہی نہیں ہے. مطلب آئینی بینچ, سپریم کورٹ, اسٹیبلشمنٹ نے, حکومت نے مل کے اپنے ہاتھ میں لینی چیزیں کہ ہمارے لیے عدالت سے جو مصیبتیں پیدا ہو رہی ہیں وہ ختم ہو. لیکن آپ ایک چیز دیکھیے, یہ جو بڑی بڑی باتیں نا, یہ والے جج صاحب ڈٹ گئے, ان والے جج صاحب نے چھٹیاں لے لی 5, وہ عدالت میں نہیں آئیں گے, مجھے ان سے بھی غرض نہیں ہے. اگر آپ انصاف دینے میں سنجیدہ ہیں تو پھر آپ پہلے 10 بار جب انصاف کا قتل کیا گیا تو کیوں نہیں بولے؟ اگر آپ انصاف دینے میں سنجیدہ ہیں تو پھر آپ کی اپنی عدالتوں میں جس طرح سے آپ یہاں بیٹھیں گے, آپ یہاں بیٹھیں گے, آپ کا بینچ یہ ہوگا, اب آپ چیف جسٹس نہیں بن رہے, آپ چیف جسٹس بنیں گے, تو آپ کیوں نہیں بولے؟ جس طرح سے اس ملک کے ہر دل عزیز صحافی کو انصاف دینے سے سپریم کورٹ بھاگتی رہی, آپ کیوں نہیں بولے؟ جس طرح سے سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی ندیم انجم آ گئے اور سپریم کورٹ نے فیصلہ دے دیا کہ انتخابات ہوں گے, انہوں نے آ کے بتایا کہ نہیں ہوں گے, اور سپریم کورٹ کا ہم نے پیچھے جاتے ہوئے دیکھا, آپ کیوں نہیں بولے؟ اس ملک کا سب سے زیادہ مقبول وزیر اعظم جب اس کو نکالا جا رہا تھا, آپ لوگوں نے رات میں سپریم کورٹ کھول دی تھی, الیکشن چوری ہوا, لوگ قتل ہوئے, گولیاں چلیں, ایک عام آدمی کی زندگی حرام کرتی رہی حکومت, آپ لوگ کیوں نہیں بولے؟ آپ لوگ, حکومت نے تمام چیزیں تبدیل کرنے کے بعد 4-4, 5-5 لاکھ روپے آپ کی تنخواہوں کے پیکج میں اضافہ کر دیا, آپ لوگ چپ بیٹھ کر ان کو قبول کر کے بیٹھ گئے. مجھے آپ لوگوں سے کوئی خاص امید نہیں ہے. آپ میں کوئی یحییٰ آفریدی ہو, کوئی منصور علی شاہ ہو, کوئی قاضی فائزی صاحب ہو, کوئی عمر عطا بندیال ہو, اس ملک میں جب انصاف کا قتل ہوا ہے تو انصاف کے قاتل کو نظریہ ضرورت کے تحت, انصاف کے قاتل کو سیلیوٹ کرتے ہوئے, سب سے زیادہ گنجائش, سب سے زیادہ جگہ جن اداروں نے, جن لوگوں نے دی ہے, اس میں اس ملک کی عدالتیں سب سے آگے ہیں, اور یہ سب سے بڑا مجرمانہ کردار ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.